تو ظاہر ہے جہاں پہ 80-90% قوم کی نمائندگی عمران خان کر رہے ہیں اور ان کو جیل میں ملاقات بھی نہیں کرنے دے رہے، تو آپ کا خیال ہے ہم اب یہی سمجھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ملاقات کرنے دے رہے جب ساری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایران کے ہمسایہ ملک ہے اور افغانستان کا بھی ہمسایہ ملک ہے، اور آپ عمران خان کی پرانی ساری جو ان کی جو گفتگو ہے باہر بھی انہوں نے کی ہے، پاکستان میں بھی کیا ہے، وہ ایک ہی چیز ہمیشہ کرتے ہیں، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ نہیں کرنی ہے، امن لے کر آنا ہے، بات چیت کے ذریعے حل ہوگا۔ انہوں نے جب یہ افغانستان کے اوپر چھیڑا چھاڑی کر رہے تھے اور ان کے خلاف تنگ کر رہے تھے افغانیوں کو جو پاکستان میں بھی تھے، پھر ڈرون بھی ان کے اوپر مار دیے، تو عمران خان نے 8-9 دفعہ میسج بھیجا کہ صرف افغانستان کے ساتھ ایک حل ہے کہ آپ دونوں طرف بارڈر کے جو مقامی لوگ وہ بیٹھیں اور دونوں حکومتوں کے نمائندے بیٹھیں اور مل کر اس کا حل نکلے گا۔ عمران خان ہمیشہ سلوشن بھیجتے ہیں بات چیت کا، ہمیشہ انہوں نے کہا بات چیت کریں، اور یہ جو ایران کے ساتھ آج اگر عمران خان باہر ہوتا تو بات چیت سے اس کا حل نکالتے، نہیں تو بہت خطرہ ہے آگے۔ وہ ساری دنیا ڈری ہوئی ہے کہ تیسری جنگ عظیم چھڑ چکی ہے، اور اب پھر عمران خان کو ان حالات میں جب ساری دنیا ان کو مانتی ہے، آج اگر پاکستان کے لیے کسی نے بات کرنی ہے تو عمران خان ہے، جب وہ بات کریں گے پاکستان کی تو دنیا بھی مانے گی اور پاکستانی عوام بھی مانے گی ان کی بات، اور ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، فوج بھی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوگی، عوام بھی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوگی جب وہ بات کریں گے۔ طاقت عوام کی ہوتی ہے، تو اب اگر عمران خان کو جیل میں اتنی سخت قید میں ڈال دیں، قید تنہائی میں ڈال دیں اور کسی کو ملاقات نہ کرنے دیں، آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی میسج باہر نہ آ جائے، یہی ہے نا۔ عمران خان کے ایران یا افغانستان پہ بات نہ کرتے ہیں، اس لیے بند کیا ہوا ہے نا۔ عمران خان کا علاج ہسپتال میں نہ ہو رہا، ہمیں یہی لوگ آ کے کہتے ہیں جی اس لیے ہسپتال میں نہیں لے کے جا رہے کہ عمران خان کا کوئی پیغام نہ باہر آ جائے، اتنے یہ خوف زدہ ہیں۔ دیکھیں جب عوام آپ کے پیچھے نہ کھڑی ہو تو پھر آپ خوف زدہ ہوں گے، تو یہ بیچارے ان کے آگے ان کے دن بڑے مشکل ہیں، اور ہمیں عمران خان کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنے بھائی کی علاج کے لیے کھڑے ہیں، لیکن اگر پاکستانی ہونے کے ناطے اگر میں بات کروں تو اگلے دن پاکستان کے لیے بڑے امتحان کے دن ہیں، اور پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے، پاکستان کو امن کے لیے عمران خان کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں ایک دفعہ کسی نے شیطانی کر دی آ کے باہر سے، اور پاکستان کو تو بڑا یہ حالات پہلے کہتے ہیں نا معیشت اس وقت اتنی مشکلات میں ہے، تو آگے جا کے کیا ہوگا؟ تو آپ دعا اس لیے آپ سب کو محنت کرنی ہے، ہم سب کو محنت کرنی ہے، ہمارے ساتھ مل کے کریں کہ عمران خان کو رہا کروائیں جلد سے جلد، پریشر ڈالیں، اس فارم 47 حکومت پہ پریشر ڈالیں، ان پہ پریشر ڈالیں کہ عمران خان کو رہا کریں۔ ہم اپنے بھائی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم پاکستانی ہونے کے ناطے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے لیڈر کی بھی ضرورت ہے کہ باہر آ کے ہمارے ملک کا جو سمت ہے وہ صحیح کرے۔ میڈم حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر ملاقات کروائی جاتی ہے تو باہر آ کر جو بہنیں میسج دیتی ہیں اس سے حکومت کو تکلیف ہے، پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو جاتا ہے، تو آپ لوگوں کی کوئی ایسی بات چیت ہوتی ہے جس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے؟ آپ نے ساری بات چیت سن تو لی ہے، نکال کے دیکھ لیں۔ پاکستان کی سالمیت کی تو بات ہی ہم نے کبھی نہیں کی، ہم تو ابھی بھی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کے سارے پیغام جو لے کر آتے ہیں آپ کھول کے دیکھ لیں، جن لوگوں کا سرمایہ باہر ہو وہ ملک کی فکر کریں گے، پہلے یہ بتا دیں۔ جنہوں نے پہلے جہاز پکڑ کے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے، اور وہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے یا ان کی چوری شدہ مینڈیٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اس لیے عمران خان صرف پیغام بھیجتے ہیں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے بھیجتے ہیں، اور عمران خان کے جتنے پیغام ہیں پرانے اگر آپ سارے کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو ایران کے لیے، افغانستان کے لیے وہ بھی انہوں نے ہم نے بات چیت کی ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، مسلمان ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ مطلب اب آپ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے آپ بتائیں، آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں یا ایران کے ساتھ ہیں؟ کس کے ساتھ ہیں؟ ایران کے ساتھ۔ یہ دیکھ لیں، ووٹ لے لیں یہاں پہ،
सब ईरान के साथ है, इंशाल्लाह ईरान के मुसलमान हैं जिन्होंने जिनके ऊपर अटैक किया। इजराइल ने इस फैसले के साथ उनकी अपनी आवाम खड़ी हो गई है कि आपने इजराइल का साथ क्यों दिया, उसके कहने पे आपने जंग कर दी है, हम वापस कैसे निकलेंगे बाहर। तो वो कहते हैं हमारे फौजी क्यों जाके मरे वहाँ पे, ये कह रहे हैं ना अमेरिकन। तो हमें नहीं फिक्र करनी चाहिए कि हम क्यों, हमें सालसी में हैं, सालसी हैं, पक्का पता है। इस वक्त हमें अमन के लिए काम करना है पाकिस्तान को। उस कौन क्रेडिबल है सिवाय इमरान खान के जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा, जिसके पीछे कौम खड़ी है। रिहाई अमन फोर्स के हवाले से प्लीज एक कमेंट कीजिएगा, जो इमरान खान के लिए बनाई जा रही है। आप इत्तेफाक करती हैं, लीड करेंगी उनको? ये क्या सुहेल अफरीदी कर रहे हैं, देखिए वो कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त वो तैयारी कर रहे हैं। और अगला वक्त जो आ रहा है, आपको पता है कि हमने तो प्रेशर बनाना है, हमने हर फोरम पे प्रेशर, इतना प्रेशर डालना है। इस प्रेशर के बगैर ये ना इमरान खान का इलाज करवाएंगे, ना इमरान खान को बेल हियरिंग देंगे। अदालत पे प्रेशर, हमने प्रेशर बनाना है। और ये हमारा आइन हमें इजाजत देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। एहतजाज होते किस लिए हैं? प्रेशर डालने के लिए होते हैं। मकसद ही एहतजाज का यही होता है। पुरअमन एहतजाज सारी दुनिया में होते हैं, हमारी आइन का हिस्सा है। और हम बिल्कुल अब प्रेशर बढ़ाएंगे इनके ऊपर, इतना प्रेशर बढ़ाएंगे कि ये इमरान खान का इलाज भी होगा इंशाल्लाह अस्पताल में, और इमरान खान को अदालत सही माने में जो इनका काम है वो इंसाफ भी देगी। बुशरा बीबी की आंख के हवाले से कुछ खबरें कल सामने आई थी, इज अ फैमिली, हाँ। आप लोगों को एतमाद में लिया गया था उस हवाले से? किसी को कोई एतमाद नहीं। हमें जो ये रिपोर्टें बताते हैं इमरान खान की आंख ठीक होगी, कभी कोई कहीं से खबर आती है जी हमें पता चला है आंख ठीक हो गई है, हमें कैसे पता है? मुलाकात करवा दें, हम खुद पूछ लेते हैं। ना हमें बुशरा बीबी का पता, ना इमरान खान का पता। मुलाकात कराएंगे, हमें पता चल जाएगा। हम इनकी बात मानेंगे तो झूठ बोलते हैं सारे। और जुल्फी बुखारी, आपने कहा कि हमने प्रेशर बिल्डअप करना है मौजूदा हुकूमत पे। हमने देखा कि आलमी सतह पे जुल्फी बुखारी जो है वो कासिम और सलमान के साथ मौजूद थे, उन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है इस वक्त जुल्फी बुखारी पे कि उन्होंने जो GSP+ है उसमें पाकिस्तान में नहीं, वो कासिम खान के ऊपर हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके साथ जुल्फी बुखारी मौजूद थे। कुछ नहीं, कासिम खान ने कहा ही कुछ नहीं है जी। जब कहा ही नहीं है, आप लोग क्या जर्नलिस्ट नहीं हो, आपने सुना नहीं है? आपने सुना होगा कासिम, सुना है तो फिर उसमें बोला है उसने नहीं, इन्होंने झूठ बोला है। ये जो अजमा, उसके खिलाफ हमने कहा है सलमान राजा को कहा था पिछले हफ्ते का, हम कह रहे हैं कि उनको इसके खिलाफ पिटीशन डाले। अगर उनकी पार्टी के लोग नहीं मान रहे या उनके पार्लियामेंटेरियंस नहीं मान रहे साइन करने के लिए, तो हमने आज उनको कह दिया हमारी फैमिली साइन करेगी। ये पीका एक्ट जिसके पीछे हम सारों के ऊपर केसेस बने हुए हैं, तो आज ये पीका एक्ट इनके ऊपर लगाते हैं, हम इनके ऊपर लगता है, हम फाइल करेंगे इनके खिलाफ झूठ बोलने पे। जी, बहुत शुक्रिया।